بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے میم ساکن کے قواعد پڑھنے اور سیکھنے ہیں۔ میم ساکن سے مراد ایسا میم جس کے اوپر جزم ہو اسے میم ساکن کہا جائے گا۔ میم ساکن کے 3 قواعد ہیں۔ آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ جب بھی آپ کو میم ساکن نظر آئے تو آپ سوچ لیجئے کہ اب یہاں پر 3 میں سے ایک نہ ایک قاعدہ ضرور میں نے لگانا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ وہ 3 قواعد کون سے ہیں؟ ان میں سے پہلا قاعدہ ہے ادغام شفوی۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا، اور شفوون کا معنی ہوتا ہے ہونٹ۔ تو چونکہ میم ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے اس لیے میم ساکن کے تینوں قواعد میں شفوی کا لفظ آتا ہے۔ تو پہلا قاعدہ ادغام شفوی۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا۔ اب یہ ادغام شفوی کا قاعدہ کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد اگر ایک اور میم آ جائے متحرک یعنی حرکت والی میم، چاہے اس کے اوپر زبر ہو، چاہے اس کے نیچے زیر ہو، چاہے اس کے اوپر پیش ہو، تو اسے متحرک میم کہا جائے گا۔ تو اب پہلی میم دوسری میم میں مدغم ہو جائے گی، یعنی مل جائے گی اس کے اندر، تو اسے کہا جائے گا ادغام شفوی۔ ادغام شفوی جو ہے اس کو جب ہم ادا کریں گے تو ہم اس پر 1 الف یا 2 حرکات کی مقدار ٹھہریں گے، رکیں گے، یعنی غنہ کریں گے۔ اب اس کی مثالیں سمجھ لیجئے۔ انتم مظلمون۔ اب سب سے پہلے تو یہ کہ یہ اخفا ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد تا ہے، اور پچھلے سبق میں پچھلے اسباق میں آپ اخفا کا قاعدہ پڑھ چکے ہیں، تو یہ وہ اخفا تھا۔ اب اس کے بعد ہے میم ساکن، اور اس کے بعد پھر میم متحرک ہے، تو اس کو تم یہ جو آواز ہے یہ ہم ادغام شفوی کر رہے ہیں۔ انتم مظلمون۔ دوسری مثال دیکھیے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ۔ اب یہاں پر وَلَكُمْ اس کے آخر میں بھی میم ساکن ہے، اور آگے پھر میم زبر الف ما، تو میم ہے زبر والی یعنی متحرک میم ہے، تو اس کو وَلَكُمْ مَا ایسے پڑھیں گے، اور آگے کسبتم با کے اوپر قلقلہ بھی ہم نے کرنا ہے۔ ایک مثال اور سمجھ لیجئے، فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ فَهُمْ اس کے آخر میں میم ساکن، اور مقمحون کے شروع میں میم متحرک، تو ادغام شفوی ہو جائے گا، یعنی یہاں پر 1 الف یا 2 حرکات کی مقدار ٹھہر کر آگے چلیں گے۔ دوسرا قاعدہ ہے میم ساکن کا، اس کا نام ہے اخفاء شفوی۔ اخفاء کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، اور شفوی کا مطلب ہونٹوں سے ادا ہونے والا حرف یعنی میم۔ تو اخفاء شفوی کا مطلب یہ ہوگا کہ میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں پر ہم میم ساکن کو چھپائیں گے اور با کو ادا کریں گے، اور اس کی مقدار بھی 1 الف یا 2 حرکات ہوگی۔ اب اس کی مثالیں سمجھ لیجئے، کنتم بہ۔ اب یہ تو اخفا ہے جو اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، کیونکہ نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے۔ کنتم، اب اس کے آگے با ہے اور آگے ہا ہے، بھی ہی ہے، تو میم ساکن کے بعد با آ گیا، تو اس کو ہم یوں پڑھیں گے، کنتم بہ۔ دوسری مثال دیکھیے، علیکم بوکیل۔ علیکم بوکیل۔ تیسری مثال دیکھیے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ تیسری مثال دیکھیے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ تیسری مثال دیکھیے، وَمَا هُمْ
یہ تیسری مثال ہو گئی۔ اور میم ساکن کی تیسری جو کنڈیشن ہے یا تیسرا جو اس کا قاعدہ ہے اس کا نام ہے اظہار شفوی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اظہار ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اظہار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ظاہر کرنا ہے لیکن رکنا نہیں ہے۔ تو اظہار شفوی کا مطلب بھی یہ ہوگا کہ میم ساکن کے بعد دو حروف کے علاوہ، دو کون سے، ایک میم اور دوسرا با، اب ان کو چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ چھوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ میم کو ہم اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ وہ ادغام شفوی میں آ چکا ہے، اور با کو اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ وہ اخفاء شفوی میں آ چکا ہے۔ تو ان دو کے علاوہ یعنی میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف اگر میم ساکن کے بعد آ جائے گا تو وہاں پر اظہار شفوی ہوگا، یعنی وہاں پر ہم بغیر رکے تیزی سے آگے پڑھیں گے لیکن میم کو ظاہر کریں گے، اسے چھپائیں گے نہیں۔ اب اس کی مثال دیکھ لیجئے، ہم فیہا، ہم میم ساکن ہے آخر میں، آگے فا ہے، تو یہاں پر نہ تو ہم ادغام کریں گے نہ اخفا کریں گے بلکہ اظہار کریں گے۔ تو اس کو تیزی کے ساتھ پڑھیں گے، ہم فیہا۔ دوسری مثال امضا، تیسری مثال وامطرنا۔ تو یہ تین مثالیں آج ہم نے پڑھ لیں، بلکہ یوں سمجھیں کہ ہم نے میم ساکن کے تینوں قواعد آج ہم نے سیکھ لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔